بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کو بتلایا گیا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ وہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہوئیں کہ اس کو قرآن کا جز بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نصیحتیں ایسی ہیں جو ہر شخص کو پیش نظر رکھنے کے لائق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا اور اپنے کتاب مجید میں اس کو شامل کر دیا تو ہر مسلمان اس کا مکلف ہے کہ ان نصیحتوں کو معلوم کرے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق میں عمل فرمائے۔ اس سے پہلے ایک بات نقل کرتا ہوں اور بہت ہی مفید ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت پر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اسے سوال کیا کہ لقمان، کیا وہی تم نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ ایسی ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں اور ایسی ایسی حکمت کی باتیں کر رہے ہیں؟ آخر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت، علوم، جتنی چیزیں حکمت سب سے نواز دیا، حکمت سے بھی، معزت سے بھی، معرفت سے بھی، جتنی خوبیاں تھیں سب سے آپ کو مشرف کر دیا۔ کیا آپ نے؟ فرمایا کہ چند کام ایسے کیے ہیں جس کے سبب سے میں اس مقام پر پہنچا۔ بتلا بھی دیا انہوں نے، چند کام ایسے ہیں جس کے سبب میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اب سب کو اشتیاق ہونا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں، اور یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے۔ یہ ہے وعد میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں، سمجھے؟ جو بات جو بڑھاتے ہیں اس میں بہت ضروری بات بھی ہوتی ہے۔ اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کو جو یہ اتنی حکمت کی کہ وہ خزانے جو مل گئے، حکمت کی جو باتیں ملنی، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں اور سب اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری نصیحتوں کو پسند کیا، اپنی کتاب میں رکھ دیا۔ تو وہ کون سی باتیں خود فرما رہے ہیں؟
اگر تم فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ و مقام حاصل ہو جائے. وہ کام یہ ہے نگاہ کو پست رکھنا. یہ بڑی بات ہے. ان سب چیزوں کا اب کہاں خیال ہے بڑا صاحب. نگاہ کو پست رکھنا تاکہ نامناسب چیز نظروں کے سامنے نہ آئے. بہت بڑی بات ہے. پہلی چیز ہے نگاہ کو پست رکھنا. بہت سے ہمارے بزرگان دین ہیں نگاہ کو اٹھاتے ہی نہیں. میں نے خود سنا حضرت قاری محمد تقی صاحب اپنی نگاہ کو اتنا پست رکھتے تھے کہ اپنے گھر کے بچوں کو نہیں پہچان پاتے تھے. میں نے سنا یہ بات. نگاہ کو پست رکھنا یہ سب کے لیے ہے کہ خالی انہیں لوگوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے. جو چیز اچھی ہے تو صرف لقمان اسلام حکیم لقمان کے لیے نہیں بلکہ حکیم الامت کے لیے بھی ضروری ہے, حکیم الاسلام کے لیے بھی ضروری ہے. صرف حکیم لقمان کے لیے نہیں بلکہ حکیم الاسلام حکیم الامت سب کے لیے ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے نگاہ کو پست رکھنا. یہ ہے بنیاد اصلاح کی. بنیاد اصلاح کی ہے نگاہ کو پست رکھنا. اسی کو بد نگاہی کہتے ہیں. اس میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو اس کے کیا کہیں گے بد نگاہی. بد نگاہی سے بچنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے لازم ہے. اللہ ولی. دوسری زبان کو محفوظ رکھنا. نگاہ کو پست رکھنا اور زبان کو بے ضرورت باتوں سے بند رکھنا. لا یعنی باتوں سے بچنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حسن اسلام سے بات یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ جب کاغذ لیتے تھے خط لکھنے کے لیے یہ نہیں سوچتے تھے بس کاغذ بھر ہی دیں چاہے وہ مضمون رہے یا نہ رہے. چاہے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے بہت سے کاغذ ہم دکھا سکتے ہیں کہ 1 سطر یا 1.5 سطر میں خط پورا ہو گیا. مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں خیریت سے ہوں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں والسلام وسیع اللہ فینا. بس پورا خط خالی دکھلا دیں گے. دیکھنے کاغذ میں سب لکھا ہوا ہے ضرورت نہیں. ایک دفعہ ایک شخص کو دیا حضرت نے ہمارے خط جواب لکھنے کے لیے تو انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ میں بخیریت ہوں. حضرت لکھتے تھے لیکن حضرت نے کہا کہ میں تمہیں نہیں لکھتا. تم کو صرف لکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ میں بخیر نہیں الحمدللہ بخیریت ہوں. بس میں کیوں لکھا. یہ تعلیم تھی ان کی تعلیم و تربیت. الحمدللہ میں نہیں وہ بھی نہیں لکھتے تھے. تو اپنے خاص آدمی تھے ہم سے بڑے تھے ان کو عادت تھی میں لکھنے کی تو انہوں نے لکھ دیا الحمدللہ میں بخیریت ہوں. فرمائیں میں کیوں لکھا. اتنی زبردست. الحمدللہ لکھا جاتا تھا تو کہے للہ صحیح لکھو صاف لکھو. تو الحمدللہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ للہ کیا ہے. یہ اب لوگ کمال یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لکھو کوئی پڑھ نہ سکے. تعویذ ایسا لکھے کوئی پڑھ نہ سکے. سب کلمات ہوتے ہیں نا قرآن حدیث کے. آپ کیوں ایسا کرتے ہیں. بڑے ہیں تو کوئی نقل نہیں کرتا ان لوگوں کو لیکن میں تو یہاں نقل کر رہا ہوں. الحمدللہ کہا کہ اللہ ہی ہے. اللہ کے الفاظ کو نام کو ادب سے لکھو صحیح لکھو صاف لکھو. یہ سمجھتے ہی نہیں سیکھتے ہی نہیں تو کیا کریں. ان سب چیزوں کو مشائخ سکھاتے تھے لیکن سب نہیں کچھ تو سکھاتے تھے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ وہی زبان کو بے ضرورت باتوں سے بند رکھنا. یہ دوسری چیز ہے. میرے حسن اسلامی مری ترک مارا. ایک بزرگ تھے ان کے پڑوس میں ایک محدث رہتے تھے. کہ کسی نے پوچھا ان بزرگ سے یا ان نیک آدمی سے کہ بھائی ایک محدث رہتے ہیں آپ ان کے مجلس میں جاتے ہیں.
کہا ایک دفعہ گیا تھا میں، انہوں نے ایسی حدیث سنائی، اس حدیث پر عمل نہیں ہوا تو میں جاتے ہی نہیں۔ وہ حدیث یہی ہے، میرے حسن اسلام میں مری ترک مالا یعنی لا یعنی باتوں کو ترک کرنا۔ یہ چھوٹی بات نہیں مول صاحب، بنیادی بات ہے۔ ایک جوان کا انتقال ہوا، صحابی جوان کا انتقال ہوا، امام غزالی نے لکھا ہے اس کو۔ اس کی بوڑھی ماں نے کہا میرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا ہے۔ اس کی بوڑھی میں نے کہا میرا بیٹا جنت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے تم کو معلوم ہے پہنچ گیا؟ ہو سکتا کوئی لایانی بات کیے ہو، پکڑ میں نہ آ گیا ہو، ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ ہے تعلیم، خانقاہ یہ ہے۔ حضرت تھانوی کا بہت اس پر گرفت ہوتی تھی، بوڑھیا سے کہہ دیا، امام غزالی کی کتاب میں لکھا ہوا کہیں، کہا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا لڑکا جنت میں پہنچ گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی لایانی بات کیے ہو۔ ہم لوگ یہ ہے کہ نہیں ڈرنے کی بات کہ ہم لوگ ماں پہ سب کے لیے ہے مولانا۔ جب صحابہ کے لیے یا صحابیات کے لیے تھا تو ہم شما کے لیے بات نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں حلال روزی پر قناعت یعنی صبر کرنا۔ حلال روزی اگر 3 روٹی ملتی ہے حلال کی، اسی پہ کھاؤ، 5 روٹی نہ کھاؤ، 2 روٹی بھوک ختم کرو۔ قناعت، حلال روزی پر قناعت کرنا، بس حلال روزی مل گئی، اب اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں کھائیں گے، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے لیے حرام کھانا ضروری ہے، پیٹ بھرنے کے لیے حرام کھانا ضروری نہیں۔ کتنی عمدہ بات ہے کہ نہیں بتا؟ میں نے اس سے پہلے کہا کہ اسی کو سنا دو۔ یہ ہمارے حضرت مولانا اشفاق الرحمان صاحب ہیں، شادی یہ وہاں کے ہیں، کیا کہ بھائی یوپی اندور کے، ہمارے خلیفہ بھی ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، بہت اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی کتابیں۔ لوگ جاتے ہیں اندور، جو جاتا ہے ان سے ملتے ہیں، چندہ وغیرہ بھی کراتے ہیں، ماشاء اللہ مدرسے کا خیال رکھتے ہیں، ماشاء اللہ ان کے خیال کی وجہ سے کتاب پیش نظر میرے رہتی ہے، بلکہ زیادہ میں نے منگایا ہے، سب کو دیا بھی ہے، شاید اپنے یہاں خلیفہ ہیں، اور لوگ تو کوئی خط کتابت بھی نہیں کرتے، بہت سے خلیفہ ہیں، حالانکہ بغیر اس کے بعد ترقی نہیں ہو سکتی۔ جس سے تعلق رکھے اس تعلق کو باقی رکھنے کے لیے خیریت تو معلوم کرتا رہے، اصل تو یہ ہے کہ حالات سے مطلع کرتا رہے، حالات کی اطلاع، کیا حال تمہارا، تو سنت کے چل رہے ہو، بدعت کی تو چل رہے ہو، اپنی پیری کو چمکانے کے لیے غلط تو نہیں کر رہے ہو، اور حالات کو لکھے گا تو اعتدال پر رہے گا، ڈرتا بھی رہے گا کہ بھائی ہم کو خط لکھنا ہے۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ طریقوں کو سمجھتے بھی نہیں، چل رہے ہیں اپنے طور پر، پیری موری یہ سب کر رہے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ ان کا شیخ اس سے راضی ہے ہی کہ نہیں ہے۔ جس کو آدمی خلافت دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ہم طریق پر ہیں اسی طریقے پر چلیں۔ اب میں اپنے کو نہیں کچھ کہتا، لیکن بہرحال ایک اصول بتلا رہا ہوں، اس کی منشا کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شیخ ایک دوسری چیز کو پسند کرتا ہو، دوسرا نہ پسند کرتا ہو۔ یہ مولانا برابر لکھتے بھی تھے، بہت اچھا لکھتے بھی ہیں، تحریر بھی اچھی ہے، تقریر بھی ماشاءاللہ اچھی ہے۔ حلال روزی پر قناعت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ بعد میں سچائی پر قائم رہنا، سچ بات بولنا، سچی بات ہے اس کو ظاہر کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، اس سے ٹسمس نہ ہونا، ٹسمس یہ عہد کو پورا کرنا، عہد کو جو معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش میں کرتا رہا ہوں۔ یہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کیے ہیں، جو یہ کرے گا اس کو یہ مقبولیت ملے گی، اس کو حکمت ملے گی، مقبولیت ملے گی،
اگر میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ عمل کرو اور پہنچ جاؤ ہمارے درجے تک، اور آگے بڑھ جاؤ۔ مہمان کا اکرام کرنا یہ بھی ہے مولانا، ہے مہمان کا اکرام کرنا ہے۔ مہمان تمہارے پاس تمہارا کھانے لیے نہیں آیا ہے، اپنا کھانا کھانے کے لیے آیا ہے، اس سے دل تنگ نہ ہو، اس کی قدر کرو، اس کی ضیافت کا حق ادا کرو۔ مہمان اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت، کوئی تمہارا پڑوسی ہے تو اس کا خیال کرو۔ حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اپنے شوربے میں ذرا پانی زیادہ ملا لو تاکہ پڑوسی کو دے سکو، ہے نا؟ یہ ہے کہ نہیں حدیث ہے؟ پڑوسی کو دے سکو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پڑوسی ہے، پڑوسی کچھ عام طور سے لوگ ستاتے بھی ہیں، لیکن نہیں، یہاں بہت زیادہ تاکید کیا ہے کہ وہ اپنا کام کرے، تم اپنا کام کرو۔ بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء، بدی کا بدلہ بدی سے دینا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا سہل ہے، آسان ہے۔ اسے اینٹ مارا، پتھر مار دیے، ہے آسان ہے، لیکن اینٹ کے بدلے میں پھول اس پر برسانا یہ ہر شخص کا کام ہے، جو مت کر سکتا ہے، اللہ والا ہی کر سکتا ہے، اللہ والا ہی کر سکتا ہے۔ بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء، جو تمہارے طرف برا کرے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ میں نے پھر اب نے یہ خانقاہ کے لوگ ہیں زیادہ سننے والے، ورنہ پھر اوروں میں خانقاہیوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ خانقاہ نفس کو مارنے کی جگہ ہے۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کو خانقاہ میں کچھ لوگ ڈانٹ بھی دیتے تھے، کیونکہ بہت زیادہ وجیح نہیں تھے، تھے ادھر پورب کے، تو ان کو تو فرماتے تھے کہ ڈانٹ لو ہم برداشت کریں گے۔ جب مولانا تھانوی کی ڈانٹ کو برداشت کرتے ہیں تاکہ ہم کو فائدہ ہو، تو تمہاری ڈانٹ کو برداشت کریں گے تاکہ ہم کو فائدہ ہو۔ شیخ کے گھر کے آدمی ہے خانقاہ کا، وہ ہم کو ڈانٹا ہے، یہ نوعیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک لفظ کہہ دیا، 10 لفظ جب تک سنا نہ لے تب تک کچھ چین نہ آئے، یہ خانقاہیت نہیں ہو رہا ہے، سمجھیں گے نہیں؟ خانقاہیت نہیں۔ میں بہت بیان کیا ہے، 30 سال سے بیان نہیں کرتا تھا، یہی بیان کر کچھ لوگوں نے سنا ہی مولانا، گجرات میں دیکھا ہوگا، خانقاہ کے نام بھی کوئی نہیں جاتا۔ دیہاتوں میں ادھر کون ہے پیچھے، دیہاتوں میں عورتوں کو شور ہوتا تھا عشاء بعد کہ چلو خانقاہ چلو خانقاہ، تو محترم صاحب خود فرماتے تھے کہ خانقاہ کا لفظ تو ہم مرد تو جانتے ہی نہیں تھے، عورتیں بھی جاننے لگیں کم علماء کی وجہ سے۔ جہاں سے الحمدللہ اللہ ثانی ہر شخص بڑے سے بڑا مقر ہے کہ واقعی خانقاہیت قائم ہو گئی۔ مولوی عبدالصمد محترم صاحب کے لڑکے جو وہ بھی جامعہ چلا رہے ہیں، تو کچھ عورتیں برقع سے جا رہی تھی، برقع پہنے ہوئے، تو انہوں نے کہا مولانا یہ برقع والی عورتیں دیکھ رہے ہیں، کہا یہ کہا آپ کی برکت ہے، ورنہ برقع تو ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ محترم مولوی عبدالصمد صاحب نے یہ کہا، ہم لوگ برقع جانتے ہی نہیں۔ وہاں بہت سے لوگ کہتے تھے جو سخت قسم کے، مولانا پردے بیان کیجیے، پردے بیان کیجیے۔ میں نے کہا ابھی اس کو رہنے دو، جو ہمارے جی میں آئے گا تو ہم بیان کریں گے، تمہارے کہنے سے نہیں بیان کریں گے۔ جب آپ یہ کیجیے، میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، اس موضوع بیان کیجیے، صرف ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا، میں جو سوچوں گا وہی بیان کروں گا۔ اس میں کچھ قدر تھا پر عتیت نہیں، میں نے کہا نہیں، موقع پہ بیان ہو جائے گا، ہوا، پر اثر ہوا، لوگوں کو اثر ہوا، الحمدللہ۔ برقعے کا آنا اللہ کا شکر ہے، میری تقریر سے نہیں بلکہ میری خاموشی سے آ گیا۔ عید بعد دیہات میں ہم لوگ جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں،
تو وہاں واقعی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھیتی باڑی والے لوگ ہیں. اعلان ہوتا ہے کہ مولانا آ رہے ہیں فلاں کے گھر دعوت میں شہری کھانے. ایک عورت کو میں نے اب تک نہیں دیکھا, سب اندر. اللہ کا شکر ہے کام ہوا کہ نہیں کام. تو دیکھے سب لوگ جانتے ہیں, بڑے بڑے علماء کہتے ہیں مجھ سے, تنہائی میں کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ سے کیا کام ہوا ہے. جوانوں کو آپ نے کیا کہوں اپنے سے. اللہ کا شکر ہے. یہ بولی ارشد وغیرہ سب کیا ہے, بالکل نو عمر تھے, ہم گئے ہیں نو عمر, طالب علم تھے. یہ سب کوئی محتمم ہو گیا, عالم ہو گیا, سب اور سب معتبر ہیں خانقاہ میں. خود مجھ سے مولانا ذوالفقار صاحب نے کہا, جو پہلے تھے نا انہوں نے مجھ سے خود کا تنہائی میں کہا کہ مولانا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ سے کیا فائدہ ہوا ہے, ہم جانتے ہیں کتنا فائدہ. بڑے بڑے عالم, بہت بڑا عالم ہے وہ تھے, وہ ہم جانتے ہیں کہ آپ سے کیا فائدہ. یہ اللہ کی طرف سے ہوا, میں تو کچھ بھی نہیں بولتا. کبھی اپنے کو میں نے نہیں سمجھا کہ میں بھی کچھ کام کر رہا ہوں. بیٹھا کرسی پر, نہ اس میں ڈینگ ہے نہ دعویٰ ہے, جو بات ہے یہی اس سے بیان کر دیتا ہوں. میں آیا ماں ابراہیم صاحب کے یہاں, ماں صدیق صاحب بھی پوچھتے تھے. ماں ابراہیم صاحب نے پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ کون نے پوچھا؟ میں نے کہا حضرت خانقاہ اسی طرح چلاتا ہوں جیسے اپنے اکابر میں آپ جیسے لوگ چلاتے ہیں ویسے ہی چلاتا ہوں. کثرت ذکر میری خانقاہ, کثرت ذکر ما حسن خلق, ذکر کی کثرت ہو اخلاق کی درستگی کے ساتھ. خوش ہو گئے مولانا, کہاں لکھ کے دیجیے مجھ کو. اب یہ سب باتیں کون, یہ لوگ جانے نہ وہ جانے, بس تو ادھر ہی کی سب بات ہے, یہ بھی نہیں جان بزرگ ہے. سنے ہو کبھی, ہم بیان ہی نہیں کرتے کبھی. اتنا خوش ہوئے. میں نے کہا کہ میری خانقاہ کی بنیاد کثرت ذکر ما حسن خلق. اچھی بات ہے. اب اسی پہ ایک اور بات سن لو. حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ مومنین سے پوچھو کہ ہمارا جو کام ہے اس کا خلاصہ کیا ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. مجھ کو اللہ کا شکر ہے دماغ ٹھیک ہے میرا, یاد ہے سب چیزیں, سب جزیات تک یاد ہے مجھے. مجھے پوچھا ہے, کہا کہ جا کے ان سے پوچھو. ابھی پوچھے خود ہی بتلا دیا ہے کہ میرے کام کی بنیاد حسن نظم ما حسن خلق کے ہے. سمجھے نہیں, نظم حسن نظم ما حسن خلق. نظم اچھا ہو حسن خلق کے ساتھ. اگر خالی ڈنڈا لیے رہے جیسی اس وقت ہے تو یہ نظم صحیح نہیں ہے. نظم وہ صحیح ہے کہ حسن نظم ہو, اچھا ہو, لیکن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ آ جائے. یہ نہیں کہ پٹائی شروع کر دے, بس. اچھی بات ہے. حسن خلق, حسن نظم ما حسن خلق. بہت فرماتے تھے کہ اس کام کا کہ بنیاد دو چیزوں پر ہے, توکل اور تواضع. فرماتے ہیں توکل, کیونکہ چند دن بیان کرنا ہے, یہی لوگ تھوڑا آپ لوگ سن رہے ہیں, اور لوگ بھی سن رہے ہوں گے, اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں. یہ تصدیق ہے. فرماتے ہیں دو چیزیں, اگر یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں پھر آدمی کامیاب ہو جائے. توکل اور تواضع. اللہ پر بھروسہ, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر بھروسہ اگر ہے تو اللہ ہی سے مانگے گا, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرے گا. اللہ پر بھروسہ توکل ہے تو اللہ سے کیا مانگے, اللہ سے مانگے گا. اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا, یہ ہے اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا. اور تواضع اگر ہے تو مخلوق کے حقوق کو ادا کرے گا. بات سمجھیے, بس یہی طریق ہے. حقوق اللہ کو ادا کرنا اور حقوق العباد, یہی طریق ہے. حقوق اللہ, حقوق العباد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس عمل سے بکثرت لوگ جنت میں جائیں گے.
اس عمل سے بکثرت لوگ جنت میں جائیں گے. فوراً فرمایا وہاں تک کھلا ہوا ہے، دفتر کے دفتر کھلا ہوا ہے علوم کا. حکیم ڈاکٹر بھی کھلتے ہیں، دیکھتے ہیں نسخہ. وہاں کیا ہے، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، فوراً فرمایا سوال کیے گئے ان اکثر سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل جنت، جنت میں کس چیز سے لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ غنی، فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن خلق. ابن قیم نے فرمایا، قال ابن قیم نے فرمایا کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کے، اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. اور جو شخص دونوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے وہ صالح ہے، اور صالحین جنت میں جائیں گے. یہ میں نے سیمینار میں بیان کیا تھا، کھڑے ہوئے لوگ بہت. سئل رسول اللہ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی ضروری. یہ رمضان کی فرضیت رمضان میں اسی تقوی کے لیے تو ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ متقی ہو جاؤ. تقوی اسی لیے تو رمضان کے روزے کی فرضیت ہے. تقوی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا تقوی، خوف خدا. کھانے پینے سے آدمی کے اندر غرور، کاہلی رہتی ہے، اور نہ کھانے سے تھوڑا سا بدن میں ایک خاص قسم کی سستی رہتی ہے، اور عمل کے لیے چستی رہتی ہے. اور چیزوں کے لیے تو سستی، اور عمل تلاوت واقعی بعد میں جی نہیں چاہتا، آگے بیٹھے تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں کمزوری ہو گیا ہوں اس وقت، یہ اللہ کا شکر ہے. نہیں ہمت ہوتی بعد میں وضو کرنے، ڈر ہو کر سے نہیں کر نہیں لیتا ہوں. کہاں تک بیچارے رہیں گے؟ وسیم صاحب رہتے ہیں، اللہ جزائے خیر دن کو. دعا کرو گرو پڑے نہیں. جو تہرت یہ بھی ڈر ہے اللہ تعالیٰ جب کیا ہو. دیکھیے ہمارے مرید تھے، وہ ابھی بڑے تھے لیکن مرید ہی کہہ جائیں گے، خلیفہ تھے. رات کو اٹھے، علامہ کے حال یہی ہوا، رات کو اٹھے چکر آ گیا، کہتے چارپائی پر سے گر گئے، کولر ٹوٹ گیا اور کل انتقال ہو گیا. اس کے باوجود الحمدللہ اٹھ ہی جاتا ہوں اثر سے پہلے، پر بھول گئے، کر لیتا ہوں جو کچھ کرنا ہے. تقوی اللہ، تلاوت ہے، ذکر ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر، درود شریف کی کثرت. تو پوچھتے ہیں کیا کریں؟ درود شریف سے بڑھ کے کیا عمل صاحب، تلاوت اس سے بڑھ کے وظیفہ کیا ہے؟ ابھی شکارپور کے مولانا عقیل صاحب کا فون آیا تھا، ابھی بہت ذاکر شاگرد آدمی ہے، حضرت تھانوی کے خاص لوگوں میں سے وہ تھے. پوچھا مولانا سب تلاوت وغیرہ ہو رہی ہے، اعتکاف میں ہے، وہ بہت ذاکر شاگرد، بہت پڑھتے بھی ہیں، اب اس وقت مجمع میں پڑھتے ہی رہتے ہیں. کہا کہ لیکن کوئی خاص بات تم بتلاؤ، کوئی خاص بات بتلاؤ. ابھی کی بات یہ آخر تاکہ اس کو میں پڑھا کروں. اب بتلانا جلدی آتا نہیں، فوراً ذہن میں آئے کہ اسے سب پڑھ ہی رہا، اب کون کیا بتاؤ اس کو. بس میں نے بتلایا کہ حضرات نقشبندیہ کی ایک دعا ہے جس پر میں نے کتاب لکھی ہے، حیات القلوب، 500-600 صفحے کی. اسی شعر پر میں نے شرح لکھی اس کی ہے نا، دیکھے ہوئے اس میں آئے حیات القلوب. الہی کیا ہے وہ دعا؟ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. الہی مقصود میں یہ پڑھ دیجیے، بہت خوش ہو گئے ہیں، ابھی بھی کی بات ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، اللہ آپ میرے مقصود ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، کسی کی رضا ودا کی بھی مجھے زیادہ پرواہ نہیں رہتی. مجھے اللہ مالک ہے، جو کچھ کرے گا جو کرے گا اچھا ہی کرے گا ہمارے ساتھ. ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ کرے کوئی، ہم اس لائق بھی نہیں، کسی لائق ہم نہیں، کوئی سی لائق نہیں، ہم پکڑے جانے کے بھی لائق نہیں. الہی مقصود من توئی و رضائے تو. ہمارے بہت سے مخلص لوگ ہیں الحمدللہ، ان کو فکر ہے میری بیماری کی، فکر ہے، آتے ہیں، خطوط بھی آتے ہیں ایسے، بس ہماری خیریت پوچھتے ہیں، اپنی خیریت سے پہلے ہماری خیریت پوچھتے ہیں.
عام طور سے یہ تمہارا سایہ باقی ہے. سایہ ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. الہی یہ میں ابھی پڑھا، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. آپ میرے مقصود ہیں، آپ کی رضا مقصود ہے، اپنی محبت و معرفت دیجیے. کیا عمدہ دعا ہے مجھ سے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب والی لکھتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا. واہ واہ. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود ہے. الہی آپ میرے مقصود ہیں، کوئی مقصود نہیں. روپیہ پیسہ عزت جائے کچھ بھی نہیں. اللہ کو جو مقصود بنا لے گا، معلوم بات ہے. اس مقصودیت میں کسی کو شریک نہ کرو. چاہے دوسری نصیحت یہی ہے، لا تشرک باللہ. اللہ کو جب تم نے مقصود بنایا تو اسی کو مقصود رکھو، غیر کو مقصود شریک نہ کرو اس میں. یہی شرک منع ہے. یہ پہلی نصیحت یہی ہے، پہلی نصیحت یہ ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. کوئی غیر اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو قبول کرتا ہے تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ نہ عورت قبول کر سکتی ہے، نہ مرد قبول کرتا. استاد نہیں قبول کرتا دوسرے کی شرکت، شیخ نہیں قبول کرتا تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ ان الشرک لظلم، ظلم عظیم ہے شرک. اللہ جو محبوب حقیقی ہے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو گے تو اللہ کو چیز ناپسند ہوگی. اللہ کہے گا کہ ان کو شریک کیا تھا تو انہی سے بدلا دو. وہ کیا دے گا؟ وہاں آخرت میں دے سکتا ہے. الہی مقصود من تو و رضائے تو، محبت و معرفت خود. کیا عمدہ ہے محبت اور معرفت. 500 صفحے کی کتاب ہے کہ نہیں؟ ابھی ہے. اسی شعر پر میں نے لکھا ہے، یا اللہ یہ اس میں بھی عجب نہ آنے پڑے. میں ڈرتا رہتا ہوں اس میں بھی عجب، لیکن اب حقیقت بیان کرنا ہے تو اسامہ بھی جان جائیں گے کہ ابا کی ایک کتاب کوئی ہے. نہیں، یہ جانیں گے بھی نہیں کہ ابا بھی کتاب لکھتے ہیں. الہی مقصود من تو و رضائے تو، محبت. یہ پڑھے گا بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے. زہیر ہمارے سمجھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور یہ بھی ہنس رہا ہے. انشاءاللہ بہت امید ہے ان سے ہم کو. یہ سب بیٹھا کرو تو سمجھ میں آئے نہ آئے بیٹھے رہا کرو انشاءاللہ الذی. سب الہی مقصود من تو و رضائے تو، محبت و معرفت. کیا عمدہ جملہ ہے، محبت و معرفت. یا اللہ ہم لوگوں کو اپنی محبت دے دیے، اپنی معرفت دیجیے، اپنی محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی چاہتا ہوں. اولیاء اللہ بزرگوں سے اسی لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہر اس عمل سے محبت کرتا ہے جو آپ کی محبت تک پہنچا دے. نماز سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ نماز پہنچائے گی آپ تک. الہی مقصود من تو شکارپور والوں کی بدلا دیا ٹھیک ہے نا. الہی مقصود من تو و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. کہتے ہیں فضول کلام اور کام اور کلام کو چھوڑنا. فرماتے ہیں پڑوسی کی حفاظت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فضول کام اور کلام کو چھوڑ دینا. کام بھی فضول چھوڑو اور کلام بھی فضول چھوڑو. جب یہ سب نہیں رہے گا تو کم سے کم آدمی معصیت تو نہیں کرے گا، یا تو ذکر کرے گا، یا کم سے کم کیا ہوگا کہ فضول باتوں میں نہیں رہے گا. یہ ہے فضول کام اور کلام کو چھوڑ دینا. یہ ہے حضرت لقمان اور ان کا مرتبہ و مقام. اس مرتبہ و مقام کے اسباب و عوامل اب ذیل میں ان کی انتہائی اہم اور جامع نصیحتیں درج کی جاتی ہیں. اب اس کے بعد درج کر رہا ہوں. وہ پہلے والا اچھا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو نقل کیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچے. جب ان چیزوں کو، ان عملوں کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اب بھی دینے کے لیے رہے گا. ان کا دروازہ بند نہیں ہے، ان کا جود کا دروازہ بند نہیں، بخشش کا دروازہ بند نہیں ہے. جو کرے گا اللہ اس کو دے گا. حدیثوں میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل بما علم، من عمل بما، یعنی جسے عمل کیا اس چیز پر جس کو جانا اس پر عمل کیا، تو اس کو نہ جاننے والی، نہ جانی ہوئی چیز اللہ بتائے گا. عمل تو کرو،
عمل سے آدمی بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اس بنا پر یہ جو نصیحتیں ہیں اس پر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ رمضان میں اعمال ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تقوی اللہ، اللہ کے تقوی مقصود ہے۔ روزے سے مقصود کیا ہے؟ تقوی اللہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو تقوی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تقوی فضول باتوں سے ہونا چاہیے، فضول خرچ سے ہونا چاہیے، فضول وقت کو ضائع ہونا، یہ سب تقوی کے خلاف ہے۔ اس بات جہاں تک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس راہ میں تواضع، انکسار، ادب، لحاظ، یہ سب چیزوں کا اس ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ہمارے بزرگان دین اس چیز کا اہتمام کر دیتے۔ خانقاہ میں ہم کو بلاتے تھے، ہم رہتے ہی تھے، جاتے بھائی جا کے دیکھا ہو عشاء کو کہ کون لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا یہ غیبت نہیں ہے، بھائی غیبت نہیں ہے، یہ تجسس نہیں ہے۔ غیبت تجسس جو ہوتا ہے یہ جائز ہے، اپنی جگہ کی حفاظت کے لیے اتنا معلوم کرنا ضروری ہے۔ کوئی سیاسی بات تو نہیں کر رہا، یہ کہتے تھے۔ فرماتے سو جاؤ مگر سیاسی بات نہ کرو، تلاوت کرو، یہ کہتے۔ یہ رمضان کا وظیفہ یہ بھی تھا جو بدلا دیا، کبھی نہیں بدلایا ہوگا، کبھی ہمیشہ مجھ کو بھیجتے تھے ہے کہ جا کے دیکھو کون کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی سیاسی بات کرتا تھا، کوئی سیاسی لوگ رہتے تھے، اب نام نہیں لوگ جانتے بھی ہیں، ان کے رہتے آ کر کے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، سیاسی بات نہیں کرو۔ کہا سو جاؤ لیکن سیاسی بات نہ کرو۔ بہرحال یہ اپنے وقت کی قدر، اپنی جگہ کی قدر ہونی چاہیے۔ جب یہ قدر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فیوز و برکات کی بارش شادی فرمائے گا۔ یہ رمضان ہے، اس کا دن بھی متبرک، اس کی رات بھی متبرک، اس کی ساعت بھی متبرک، اس کا گھنٹہ منٹ بھی متبرک۔ سب اس بنا پر جہاں تک ممکن ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھے، اس دنوں کو کہ ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، درود شریف کے لیے، جو بھی دعا یاد ہو اس کو کرتے رہیں۔ ماشاء اللہ بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، ہم لوگ سے زیادہ ہے، لیکن بہرحال بات جو کہی جائے گی تو کہی جائے گی، جو ضروری ہو تو کہی جائے گی۔ اس وجہ سے یہ باتیں میں نے کہیں، انشاءاللہ شرک کے مطابق کل بیان کروں گا، کیونکہ ہو گیا، وقت ہو گیا، اس سے زیادہ بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی امی صلی اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، اور جو باتیں ہوئی ہیں اس کو بھی قبول فرمائے، اور اپنے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ خط کتابت بھی رکھیں، خیریت لینے دینے کا سلسلہ ہے، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے، تو آپ بھی علی وجہ بصیرت کام کر سکیں۔ میرے علم میں اگر کام ہو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر معلوم ہے کون کدھر چلا جائے، سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس بنا پر میری گزارش تمام ان لوگوں حضرات سے ہے جن کو میں نے خلافت دیا ہے، اجازت دیا، وہ باقاعدہ ربط رکھیں، اور انشاءاللہ اس کے برکات سے وہ خود بھی مالا مال ہوں گے، اور ان کے لوگ جو ان سے مرید ہوں گے وہ بھی مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو، ان کاموں کو، ان علموں کو اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ جاری رکھنے کے ہم سب کو توفیق فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ رمضان شریف کی راتیں ہیں، یا اللہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ بھی شب قدر ہو، یہ دعا ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، روزانہ رات میں پڑھ لینا چاہیے، چاہے وہ طاق رات ہو یا جفت رات ہو۔ اللہم انی اسألک، یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، انا بھی کہہ دیں، ہم سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ معافی کا معاملہ کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔